ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط اور سپریم کورٹ نے فل کورٹ میٹنگ طلب کر لی ہے۔ اور فل کورٹنگ طلب کرنے سے کیا ہوگا، یا اس کا فائدہ یا نقصان، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل انفارمیشن دیں گے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ رات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جسٹس کو خط لکھا تھا۔ اس خط کا متن ہم بعد میں آپ کو شیئر کریں گے اردو کے ساتھ، تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملیں گے۔ لیکن سب سے اہم خبر یہ تھی آج کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ اور اس پر کیا ہوگا، وہ جیسے میٹنگ کے اعلامیہ آئے گا، اس کا ہم اگلے ویلاگ میں بنائیں گے، اور ہم ایک سیریز بنائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں ہم آپ کو عمران خان اور شمن قریشی کیسوں کے بارے میں، سیفر کیس کی جو سماعت تھی اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ججوں کو خط لکھنا انتہائی کام معاملہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے تو ایک جج 2 لکھ دیتے تھے، لیکن 6 جج ایک ہی عدالت کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے لکھ دی گئی۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بات کوئی اور عدالت سے بھی ایسی خبر آ سکتی ہے یا نہیں، آپ کو ہم اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کی ہونا، اور اس میں ججوں کی رائے کا علمی ہو جائے کہ کون سا گروپ جج کس طرح ہے اور کون سا جج کس طرف ہے، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو ہم نے بتا رہے ہیں کہ ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ پاکستان ہے، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے۔ زیادہ تر سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیل چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر آ چکی، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط سپریم کورٹ کو لکھنا، اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو بھی طلب کیا۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے پہلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا عمران خان کی سماعت کیوں ملتوی ہو گئی، اس لیے ہم ویلاگ نہیں بنایا تھا کہ جب تک ہمیں اصل حقائق نہ مل سکیں۔ لیکن جب ہمیں حقائق ملے، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ کی سروس 10 کو رات کو بند کی جاتی ہے، اور صبح 6 بجے انٹرنیٹ کی سروس آن ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں دے سکتے جو رات کو اپڈیٹ آتی ہے، اسی لیے صبح آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ تک انفارمیشن حقیقت پہنچے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے کیسوں سماعت ملتوی ہونا کوئی وجہ ہوگی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو مختصر ویلاگ بنایا تھا۔ لیکن جیسے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسوں کی سماعت ہوئی، لیکن وہ وقرہ ایک ٹاپک ہے، اس پر وقرہ بحث کریں گے۔ ملتوی ہونے کی پیچھے وجہ یہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جج عامر فاروق کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے طلب کیا، اور کچھ صحافیوں کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ تھی، لیکن قاضی فیض عیسیٰ نے تردید کر دی ہے اس خبر کی، اور کہا کہ صحافیوں کو خبر کی پہلے تصدیق کر لینی چاہیے تاکہ جھوٹ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس پر ہم کچھ نہیں کہتے، یہ وقت بتائے گا کیا خبر سچ تھی یا غلط، اس پر ہم بحث نہیں کرتے۔ لیکن یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے مجرات بہت سے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اداروں پر الزامات لگ گئے ہیں کہ ہمارے کیسوں پہ مداخلت کی گئی، اور کس کیس میں مداخلت کی گئی۔ ہم ایک سیریز بنائیں گے، اور اس سیریز میں عمران خان کے کیسوں پر کیسے اثر انداز کیا گیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ تک آگاہی کرنا اور اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینا۔ آپ ہمارے چینل کی طرف سے سچی اور ریئلی خبر ملے گی، کیونکہ ہم تصدیق کیے بغیر شیئر نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ خبر 4 بجے کے پہلے کی ہے، لیکن اجلاس چل رہا ہے، لیکن جب بھی اجلاس کے اعلامیہ آئے گا اس کا ہم وقرہ ایک ٹاپک بنائیں گے اور آپ کو لوگوں کو شیئر کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا معاملہ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے سوشل میڈیا پر بہت اور پاکستان کے ہر گھر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب تو علاقہ اور دیہاتوں میں جس ٹاپک پر بحث کی جا رہی ہے کہ پاکستانی عدالت پر اتنا دباؤ تھا تو عدلیہ اس وقت نوٹس کیوں نہیں، کیونکہ اس وقت جو ججوں نے خط لکھا ہے اس خط کے مطابق جسٹس کا ریٹائرڈ جسٹس بندیال صاحب سے ملاقات کی گئی تھی، اور اس کے بعد عامر فاروق کو بھی انفارمیشن دی گئی، اور اس کے قاضی فیض عیسیٰ سے ملاقات کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی کرتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو
सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको आने वीडियो मिल सके। शुक्रिया।